بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم، بس یہ سارے مضمون آپ کے پڑھے ہیں۔ قل من یرزقکم، دلیل توحید عقلی اعترافی، مشرک بھی مانتے تھے، اب اسی سے استشہاد ہے۔ فرما دیجیے پوچھ، کل بمعنی سل، سوال کر ان سے، کون ہے وہ ہستی جو روزیاں دیتا ہے تم کو، من السماوات، آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے، قل اللہ، فرما دیجیے اللہ ہی۔ تو جواب واضح ہے، جب رزق دینے والا اللہ ہی تو پکارے سننے والا بھی، بولو بولو، پکارے سننے والا بھی اللہ ہی، روزیاں دینے والا اللہ ہی۔ مشرک مانتے تھے رزق دینے والا کون ہے؟ ہاں دوستو بزرگوں، بارش دینے والا اللہ، باغات اگانے والا اللہ، نہریں سمندر چلانے والا اللہ، ریبنڈ والی توحید ہے۔ تو فرمایا نبیوں والی توحید بھی مانو، پیغمبر کی دعوت یہی ہے، جب روزیاں دینے والا اللہ تو لہو دعوت الحق، پکار کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ۔ قل اللہ، کیونکہ مسئلہ واضح تھا اس لیے فرمایا میرا پیغمبر یہ واضح مسئلہ ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، یہ طریقہ تبلیغ ہے۔ اب ذرا خیال کرو میری طرف، دعوت کا طریقہ، اس آیت کا حاصل یہ، مشرکین کہتے تھے کہ یہ فروعی مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ ہاں، ہم فروعی اختلافات میں نہیں پڑھتے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، دنیا کو بڑے مسائل درپیش، بڑے بڑے مسائل، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے چھیڑ کے بیٹھی، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اگر سفارش کرا لی تاں کیڑی گل ہے، ہم نے کہہ ہی دیا ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، تو اس سے کوئی آسمان گر پڑے گا؟ ہم کوئی اللہ تو نہیں مانتے، نہ اللہ کے برابر مانتی، ہم تو کہتے ہیں یہ سفارشی ہے، زیادہ زور اسی پہ تھا، یہ سفارشی ہیں، بس سنتے ہیں اور سفارشی کرتے ہیں۔ ابو جہل اگر ہمارے دور میں ہوتا تو بہترین دیوبندی ہوتا، بہترین پکا دیوبندی المہند والا ہوتا، کیونکہ یہ بھی استشفاء کے قائل، سفارش کے یہ بھی قائل ہے، اور سفارش کا ابو جہل بھی قائل تھا۔ تو دیوبند کی سند، موجودہ دیوبند کی بات کر رہا ہوں، اکابرین کی نہیں، جو آج کے نام نہاد دیوبندی ہے، ان کا عقیدہ بالکل ابو جہل والا ہے۔ بریلوی تو خیر بہت آگے نا، ابو جہل اگر بریلی شریف میں آ جاتا کانوں کو ہاتھ لگاتا، یا اللہ میں اتنا بے ایمان نہیں تھا جتنے یہ۔ تو اب یہ مسئلہ ہے، جواب دیا، دعوت، جواب، تمہیں بھی مولوی کہیں گے فروعی مسئلہ ہے۔ مسئلہ لا کون سا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جی، حاکمیت پہ بات کرنی چاہیے، گدھے کی نسل، حاکمیت پہ بات کرنی چاہیے، یہ حاکمیت نہیں جی، کہ یہ حاکمیت نہیں، حاکمیت اور کیا ہے؟ تمہیں کوئی بھی سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، یہ حاکمیت نہیں تو حاکمیت کیا ہے؟ اب بڑے بڑے مفتی مولوی وہ اسی پہ ہیں، اور جی فروعات میں لگے ہو، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، ان مسائل کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ کوئی قبر حشر میں پوچھے جائیں گے، یہ تو معمولی مسئلے ہیں، مردے سنتے یا نہیں سنتے، سفارشیں کرتے یا نہیں کرتے، اور بڑے بڑے گینڈے کہتے ہیں جناب انہیں توحید کا حیضہ ہو گیا ہے، حیضہ، اور ان کی توحید قبروں کے ارد گرد پھر رہی ہے اور کوئی نہیں۔ ہاں، ان کو کہا تم نے بڑا اسلام نافذ کر لیا ہے، تمہاری تو توحید قبروں والی کے قریب بھی تم نہیں آتے۔ اس کا جواب دیا گیا، فرما دیجئے میرا پیغمبر مسئلہ فروعی نہیں، باتیں دو ہیں، یا
تم ہدایت پہ ہو یا ہم؟ او بھائی کیا ہے، یا ہدایت پہ تم ہو یا؟ یہ کس کا جواب ہے؟ فروعی مسئلہ ہے۔ آج بھی مولوی کہیں گے فروعی مسئلہ ہے، نہیں، فروعی شروعی نہیں، یا تم کافر ہو یا پھر ہم، یا ہم مومن ہیں یا تم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک الوہیت کی صفتیں غیر اللہ میں مان رہا ہے اور غیر اللہ کو ما فوق الاسباب سمیع مان رہا ہے، علیم متصرف مان رہا ہے، وہ بھی مومن ہے، اور اللہ میں یہ صفتیں ماننے والا یہ بھی مومن ہے۔ ہمارے زمانے میں للڑ بھی مومن ہے، تم بھی مومن ہو، تو دونوں میں ایک کافر ضرور ہے، یا تم یا وہ۔ اب فیصلہ کر لو کون ہے۔ آج جو تمہیں مولوی یہ سبق پڑھاتے ہیں نا فروعی، ذرا میری طرف توجہ کرو کہ یہ مسئلہ کیا ہے، فروعی ہے، فروعی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو درسگاہوں میں قرآن پڑھا کے نصوص قطعیہ کا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور پھر عوام کے سامنے بھی کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے اور ان کے پاس قرآن نہیں، تمہارے خطیب کہتے ہیں نہیں کہتے، ان کے پاس روایتیں ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے۔ تو اگر قرآن کا یہی مسئلہ ہے تو پھر قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ اور اگر قرآن کا یہ مسئلہ نہیں تو قرآن کا محرف کون ہوتا ہے؟ ایک ہوگا۔ یہ نہیں کہ للڑ بھی مسلمان تھے تم بھی، دونوں میں ایک۔ فیصلہ کر لو تم ہو یا وہ، تم ہو یا وہ، بس یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مسلمان ہے کون۔ دونوں کام ٹھیک نہیں، یہ طریقہ دعوت ہے، مشرک بھی ٹھیک تھے، مباحث بھی ٹھیک نہیں، ایک ٹھیک ہوگا، فیصلہ کر لو۔ اور اگر یہ سارے مسئلے فروعی تھے تو پھر تو سب سے بڑے فسادی تم ہو۔ اچھی بھلی دنیا چل رہی تھی تو مولانا حسین علی نے آ کے درمیان میں ایسا ڈنڈا ڈالا، امت میں تفریق ڈال دی۔ اگر وہ بھی ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک، تو پھر تفریق ڈالنے والوں کا کیا بنے گا؟ پھر مولانا حسین علی صاحب نے یہ قرآن کی دعوت تحریک شروع کی اور قرآن کی دعوت دی، تو پھر یہ اصلاح نہیں بنے گی، یہ فساد بنے گی۔ اور پھر اس فساد کے نمائندے شیخ محمد طاہر پنجپیر اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، انہوں نے پھر فساد کی نمائندگی کی۔ مولانا حسین علی اور ان لوگوں نے فساد کی بنیاد رکھی، کیونکہ وہ بھی ٹھیک تھے یہ بھی ٹھیک، تو پھر امت کو لڑانا فساد ہے یا نہیں ہے؟ بولو، امت کو لڑانا پھر ثواب ہوگا فساد ہوگا؟ تو اس لیے اگر یہ للڑ برادری وہ بھی ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہو، تو پھر تمہارے جیسا بے ایمان ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ مسئلہ فروعی ہے پھر تمہارے جیسی کھٹ جہان میں کوئی نہیں۔ فروعی مسئلہ تمہارے اکابر پوری زندگی مسجدیں الگ، مدرسے الگ، لڑائیاں، چیلنج بازی، اگر فروعات ہے پھر تم سے بڑا بدماش اور فسادی کوئی نہیں۔ یہ جو مولوی تمہیں کہہ رہے ہیں نا فروعی مسئلہ، ان کو کہو بدماشو، فروعی مسئلہ ہے تو لڑائیاں کیوں ہیں؟ ختم کرو لڑائیاں۔ پھر جماعت بازی کیا ہے؟ پھر تنظیم سازی کیا ہے؟ پھر تمہارے امیر الگ کیوں ہیں؟ سارے مولانا فضل الرحمان کی بیعت کر لو، ہاں کم از کم دنیا تو ملے نا۔ تم نے اپنی جماعت الگ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ مسئلہ فروعی ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اولیاء اللہ ہیں اور تم بھی اولیاء اللہ ہو، وہ بھی اکابر تم بھی، وہ بھی اہل سنت تم بھی، تو تم نے الگ دکان کیوں بنائی؟ سارے جمعیت علماء اسلام میں جاؤ۔ کس کو سمجھ رہی ہے؟ ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا، اندر دیکھو ذرا۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دو باتیں ہوں گی، وَإِنَّا اور بے شک ہم، أَوْ إِيَّاكُمْ یا تم،
لعلی ہدن، البتہ تم پر ہدایت کی ہیں، دو میں سے ایک ہدایت پہ ہے، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں، اصولی مسئلہ ہے، اصل الاصول ہے، یا تم گمراہ یا ہم، او فی ضلال مبین، خدا کے ساتھ علا آیا، کیونکہ علا علو بلندی کا مفہوم ہے، اور ضلال کے ساتھ فی آیا، فی میں استغراق اور ڈوبنے والا مفہوم ہے، یا تو ہدایت کی بلندیوں پر ہے یا ضلال مبین کی کھائیوں میں گرا ہے، اور ضلال مبین کی پستیوں میں مستغرق ہے۔ تو اور جو ہم نے دلائل پیش کر دیے، میں یرزقکم، جب مانتے ہو کہ روزی رسا اللہ، تو نتیجہ واضح ہے کہ پکارے سننے والا بھی، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا ہم ہدایت پہ ہیں، تم گمراہی میں ہو، یہ بھی پتہ چل گیا ہم ہدایت پہ ہیں، تم گمراہی میں ہو، یا فروعی مسئلہ ہے۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ، یہ دوسرا طریقہ دعوت ہے۔ اب مشرک کہیں گے توحید بیان کرنا جرم ہے، یہ تم بڑی گستاخی کر رہے ہو، بڑی بے ادبی، انبیاء کے سما کا بھی انکار کر رہے ہو، اور ان کی شفیع کاری نہیں مانتے، بڑے بے ادب، بڑے گستاخ، بڑے مجرم۔ اس کا جواب دیا کہ دعوت توحید کو اگر وہ جرم کہیں تو کہہ دے یہ جرم ہمارے ذمہ ہے، یہ جرم ہے تو اس جرم کے ہم ذمہ دار ہیں، اور توحید کا بیان اگر جرم ہے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ لو کان بیان کتاب اللہ تشددا فالحمدللہ انا اول متشددی، جب بھی کسی نے قرآن بیان کیا پہلی آواز اٹھی متشدد ہے، سخت ہے، کیونکہ قرآن بادشاہ کا کلام ہے، یہ رعایتیں مہتے نہیں کرتا، بالکل دو دونے ایک دونے دو دو دونے چار مسئلہ، صاف صاف مسئلہ، متشدد۔ تو فرمایا اگر قرآن کا بیان کرنا تشدد ہے تو اللہ کے فضل سے ہم پہلے بڑے متشدد ہیں، تو اگر توحید بیان کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم کریں گے، ہم مجرم ہم ہیں، سزا ہمیں ملے گی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ بھی دعوت کا طریقہ ہے، یہ دعوت کا طریقہ ریبنڈ میں ہوتا ہے، انا او ایاکم لعلی ھدی، یہ دعوت کا طریقہ ہے کہ یہ نہیں کہ تم بھی ٹھیک تھے ہم بھی ٹھیک۔ دوسرا درجے ہم سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، یہ مسلمان ہے مسلمان نہیں، مسلمان ہے، شین بنا لو، یہ دعوت نہیں۔ اب دوسرا سنو، قُل لَا تُسْأَلُونَ، فرما دیجئے نہیں سوال کیے جاؤ گے تم، عَمَّا أَجْرَمْنَا، جو ہم نے جرم کیا اس کے بارے میں، جو ہم نے جرم کیا تمہارے ذہنوں کے مطابق، وَلَا نُسْأَلُ، اور ہم نہیں سوال کیے جائیں گے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتوت کر رہے ہو، تمہارے کرتوت کی تم بھگتو گے۔ اور اگر مسئلہ توحید جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے، اور یہ اس جرم کو تم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہوگا۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، یہ تیسرا طریقہ تبلیغ ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ بیان توحید جرم ہے یا شرک جرم ہے۔ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ بیان توحید جرم ہے یا توحید کو فروعی کہنا جرم ہے، توحید کو فروعی کہنا جرم ہے۔ یجمع بیننا ربنا، جمع کرے گا ہمارے درمیان رب ہمارا، ثم یفتح، پھر فیصلہ فرما دے گا، عملی فیصلہ، بیننا بالحق، ہمارے درمیان ساتھ حق کے، وہو الفتاح العلیم،
اور وہی ذات بہت عمدہ فیصلہ کرنے والا، العلیم سب کو جاننے والا۔ قل ارونی، درمیان میں سوال جواب کا سیشن آ گیا، اور جی مسئلہ فروعی ہے، اور فروعی نہیں اصولی ہے، اور جی تم مسئلہ توحید بیان کر کے فساد پیدا کر رہے ہو، لوگوں کو لڑا رہے ہو، اکابر سے دور کر رہے ہو، بے اعتماد کر رہے ہو، اور تم تشدد کر رہے ہو، امت پہ کی تکفیر کر رہے ہو۔ فرمایا یہ فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا، لیکن آؤ اسی پر پچھلی بات، قل من یرزقکم من السماوات والارض، دیکھا موضوع نہیں چھوڑا، درمیان میں سیشن آیا، اب قل مطالبہ دلیل۔ فرمایا او مشرکو ارونی، دکھاؤ نہ مجھے، الذین، وہ ہستیاں، الحق تم بھی، کہ تم نے ملا رکھا ہے اللہ کے ساتھ، شرکا، اس حال میں کہ وہ دعا پکار نظر منت منوتی میں اس کے شریک ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، ارونی کا مطلب کیا ہے کہ ان کا کوئی شان تو بیان کرو، میرے حاجت روا کی شان ہے، یرزقکم، روزیاں دینے والا وہی ہے آسمانوں زمین سے، اور جن کو تم نے مشکل کشا بنائے ان کی کوئی کمال بیان کرو، ان کا کیا کمال ہے، اس کو سمجھ آئیے۔ ارونی کا مطلب کیا ہے، مجھے دکھاؤ وہ، اور ان کا کوئی کمال دکھاؤ۔ الہ برحق کے کمال تو ہر جگہ نظر آ رہی ہے، لیکن دولو شاہ کا کمال دکھا دو، ان کا کمال کیا ہے جس کی وجہ سے تم ان کو پکارتے ہو؟ ارونی، کوئی کمال تو دکھاؤ نا مجھے۔ انہوں نے کوئی آسمان کا ٹکڑا بنایا، کوئی زمین بنائی، کہیں کوئی بارش برسا سکتی ہے، کہیں کوئی کھیت باغ اگا سکتے ہیں، کہیں کوئی اور موسم تبدیل کر سکتے ہیں، کہیں کوئی رات دن پہ، کوئی کمال تو بیان کرو۔ جب ایک کمال بھی تم ان میں سے نہیں بیان کر سکتے تو پھر یہ الہ کیسے بن گئے، یہ پکاریں سننے والے کیسے بن گئے؟ ارونی، دکھلا دو مجھے او مشرکو، الذین، وہ ہستیاں، الحق تم بھی، کہ تم نے الحاق کر رکھا ہے، الحق تم بھی، تم نے الحاق کر رکھا ہے، ملا رکھا ہے اللہ کے ساتھ بطور شرکا کے۔ یہ شرکا حال ہے، یعنی شرکا اللہ فی العبادت، عبادت پکار نظر منت منوتی میں، کلا، ہرگز اللہ کا کوئی شریک نہیں، بلکہ ہو واللہ العزیز الحکیم، اللہ ہی عزیز ہے، الحکیم، دونوں شانیں آ گئی، اور ہو واللہ العزیز میں حسر ہے، اور العزیز قدرت کاملہ، الحکیم علم کامل، قدرت ما فوق الاسباب، یہ بھی اللہ ہی کا خاصہ، علم ما فوق الاسباب، یہ بھی اللہ ہی کا خاصہ۔ جب عزیز بھی اللہ، حکیم بھی اللہ، تو پکارے سننے والا بھی صرف اللہ۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، ان کا کوئی کمال بیان کرو۔